دیکھیں وہ تو طاقت کے نشے میں اس وقت چور ہیں, سرشار ہے طاقت کے نشے میں, ظاہری بات ہے, اور وہ جسٹیفائی بھی ہے کہ انہوں نے عالمی ایک طاقت نہیں اس کے سارے دوستوں ساتھیوں اتحادیوں کو مار بگایا. اب وہ حق بجانے میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں مانتے کسی اتھارٹی کو, ہم سولو فلائٹ کریں گے, تو پھر کیا ہوگا سر؟ نہیں سولو فلائٹ دیکھیے نا, اب آپ یا تو یہ کہہ لیں کہ طالبان میں جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے, لیٹس آئی مین وی ہیو گاٹ ٹو ڈیسائیڈ, اور پلس پرہیپس وی آر دا رانگ پیپل ٹو ڈیسائیڈ, وی آر نو باڈیز ٹو ڈیسائیڈ. ایکچولی افغان لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو ان کے ملک میں ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے یا صحیح ہو رہا ہے. نہ یہ میں اور آپ بیٹھ کے کر سکتے ہیں, نہ یہ افغان میڈیا بات کر سکتا ہے, نہ یہ کابلی ایلیٹ بات کر سکتے ہیں, یہ افغان کے عوام بات کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک لیٹ دی افغان عوام اسپیک. وہ جب کوئی جرگہ بیٹھے گا, جب فارم ہوگا لویا جرگہ, وہ بات کرے گا, اس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے یا نہیں. ہم صرف ان چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں کہ آیا جو امریکہ کا رول تھا وہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا, ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا جس وقت ہو رہا ہے. جسٹ ایز آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو, اشرف غنی اپنی ٹیم کے ساتھ رپورٹ آ رہی ہے خطی کے اوپر کہ ملک چھوڑ گئے ہیں, از آلریڈی لیفٹ. تو اب مجھے بتائیے جب وہاں پر اس وقت کوئی بھی اتھارٹی نہیں ہے اپنی جگہ کے اوپر, تو ہم کس قسم کے سسٹم کی کنٹینیوٹی چاہ رہے ہیں؟ کون سا سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے؟ ایک اور پوائنٹ بڑا یاد رکھیے گا, 1973 کے بعد افغانستان افغانیوں کے پاس نہیں ہے. شروع میں رہا 79 تک. 79 میں جب سوویت یونین مارچن کر گیا تو افغانیوں کے ہاتھ سے یہ ان کا ملک نکل گیا. پھر 96 سے 2001 تک طالبان آئے جو کہ افغانی تھے, یہ پاکستانی نہیں تھے, نہ یہ ایرانی تھے, نہ یہ کچھ اور تھے, یہ افغانی طالبان تھے, افغانستان کے لوگ تھے. انہوں نے قبضہ کیا, اچھا کیا غلط کیا, بزور طاقت کیا بزور بندوق کیا, ٹھیک ہے کیا, اس کے نقصانات اس کے ہمارے اوپر اثرات آئے, ہم نے بھگتے. 20 سال کی جنگ یہاں پہ چلی ہمارے پڑوس میں, امریکہ نے آ کے جو کیا سو کیا. دا پوائنٹ از افغانستان اب کسی نہ کسی طرف لگے گا. یہ جو 20 سال کی کنٹینیوٹی تھی اس کے اندر ایک سٹاپ آ گیا, اس کے اندر ایک پاز آ گیا. اب اس کے بعد افغانستان کیا راستہ اختیار کرے گا؟ کیا یہ جو طالبان ہیں یہ بہتر ہوں گے یا اور خراب ہو جائیں گے؟ افغانستان اور خراب ہو جائے گا یا بہتر ہو جائے گا؟ لیکن یہ جو 20 سال تک ہم نے جو بھگتا ہے کیا وہ اچھا تھا؟ That is the point that I think we need to decide. یعنی یہ تو میک اینڈ بریک والی سچویشن ہوگی نا شہزاد صاحب؟ نہیں یار, نہیں میک اینڈ بریک نہیں, دس از مطلب کہ یا افغانستان ٹوٹ جائے گا, اگر اس سے بھی آگے نہ نکلا تو افغانستان کے حصے بکھرے ہو جائیں گے. اگر طالبان قابو نہیں رکھ سکتے افغانستان کو, میں سمجھتا ہوں رکھ سکتے ہیں, رکھیں گے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دی اماؤنٹ آف سپورٹ, انٹرنیشنل سپورٹ جو ملے گی روس سے, ایران سے, پاکستان سے, چین سے, ترکی سے, اور اتنی بڑی ڈسرپشن کہ ایک ملک پورے کا پورا ٹوٹ جائے بکھر جائے, یہ دنیا نہیں ہونے دے گی. اس کے بہت زیادہ اثرات ہمارے ریجن میں آئیں گے اور دنیا میں آئیں گے. نہیں ہونے دیا جائے گا اس طریقے سے. محسن صاحب بھی ریکنیکٹ کر چکے ہیں ہمیں. محسن بیگ صاحب, جو شہزاد صاحب نے ایک اہم نقطہ اٹھایا کہ ہم پاکستانی یا کوئی اور ملک, ہم کمپیٹنٹ اتھارٹی نہیں ہے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ حکومت کس کو ملنی چاہیے, کیسے ملنی چاہیے, یہ افغان عوام کا رائٹ ہے. لیکن طالبان کہتے ہیں کہ ہم تو الیکشن کے نظام کو مانتے ہی نہیں ہیں. مجھے خود طالبان کے جو ترجمان ہے ڈاکٹر نعیم, نہیں مجھے خود جو ترجمان ہے ان کے ڈاکٹر نعیم 2 آفس کے, مجھے خود انہوں نے میرے پروگرام میں کہا کہ ہم الیکشن سسٹم کو نہیں مانتے. اب اگر عوامی رائے کو جانچنے کا طریقہ ہے الیکشن سسٹم, وہ الیکشن سسٹم کو مانتے نہیں ہیں, تو محسن بیگ صاحب پھر یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہاں ول آف پیپل کیا ہے؟ دیکھیے بہت شکریہ. بیسیکلی جو طالبان کا طرز حکومت ہے جو ہم نے پہلے دیکھا ہے, اور پاکستان نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا ان کی گورنمنٹ کو اس وقت, اور میرا خیال میں ہم شاید پہلے لوگ تھے جنہوں نے اس طرز حکومت کو ایکسیپٹ بھی کر لیا. بیسیکلی ایک حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ جس طریقے سے یہ طرز حکمرانی کرتے ہیں اس میں ول آف پیپل یا ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی الیکشن یا اس قسم کی کوئی ایسی چیز کریں گے یہ لوگ. یہ تو امارت سسٹم ہے, کون امیر بنتا ہے اس کے بعد کون بنتا ہے ان کی شورائے فیصلہ کرے گی, پبلک کا اس میں کوئی لین دین نہیں ہے. میں تو حیران یہ ہوں, بس آپ لوگوں کی باتیں سن رہا تھا کہ 20 سال پہلے بھی یہی سسٹم طالبان کا تھا. وہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی جب امریکہ آیا تو اس نے ہیومن رائٹس کی بات کی, خواتین کے حقوق کی بات کی, ویڈیوز چلی, پروپیگنڈا ہوا, سب کچھ.
لیکن آج پھر وہی نظام واپس آ گیا 20 سال بعد. تو 20 سال بھی آپ نے ضائع کیے اور جیسے غریدہ نے کہا بلینز ڈالر بھی آپ نے ضائع کر دیے. تو یہ جو بھی حکومت طالبان جس طرز حکمرانی سے وہ حکومت کریں گے آپ لوگوں کو ایکسیپٹ کرنی پڑے گی. اور اس کا جو امپیکٹ ہے نیچرلی وہ پاکستان اور نیبرنگ کنٹریز میں آئے گا, ایران میں آئے. لیکن ایران کا کیونکہ سوشل اور حکومتی سسٹم بھی آلموسٹ اسی سٹائل کا ہے, تھوڑا سا ماڈریٹ ہے, الیکشن کرواتے ہیں لیکن اس سے ملتا جلتا اس لیے ہے کہ انہوں نے بھی جس طریقے سے ٹیک اوور کیا پھر آج تک سسٹین کیا ہوا, الیکشن بھی جو اسلامک نظریاتی کونسل ہے اسی کے تحت ہوتے ہیں. تو یہ طرز حکمرانی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کیسے افورڈ کریں گے اور پبلک کیسے افورڈ کریں گی. امریکہ نے جو دوحہ میں ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا وہ صرف اپنے مفاد کو سامنے رکھا. اور یہ جو اشرف غنی صاحب لگے ہوئے تھے کہ جی پاکستان نے یہ کیا, ان کو تو گلہ ان سے ہے ہونا چاہیے تھا جنہوں نے ان کو اس ڈائیلاگ میں شامل بھی نہیں کیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.